اگلے باب کی طرف آتے ہیں۔ باب اذا قال رب الارض اقرک ما اقرک اللہ ولم یذکر اجلا معلوما فہم علی تراضیہما۔ جب زمین کا مالک کاشتکار سے یہ کہے کہ میں تمہیں کاشتکاری پر اس وقت تک برقرار رکھوں گا جب تک اللہ تعالیٰ برقرار رکھے گا، اور مدت کا تعین نہ کرے، تو یہ فریقین کی باہمی رضامندی پر محمول ہے۔ اب اس پہ یہ حدیث لے کر آئیں جس سے اس باب کا جو عنوان یہ باب قائم کیا ہے وہ سمجھ میں آئے گا کیوں قائم کیا۔ تو اس میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ ایک باب قائم کرتے ہیں اور اس کے تحت حدیث لاتے ہیں، اور باب سے مراد اس حدیث کا جو مرکزی مفہوم ہوتا ہے وہ ذکر کیا جاتا ہے، اکثر ایسی ہوتا ہے۔ لہذا اس پر حدیث لائے ہیں 2338 نمبر، اور بیان کرنے والے حضرت ابن عمر ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے یہود اور نصارہ کو سرزمین حجاز سے نکال دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خیبر پر فتح یاب ہوئے تھے تو آپ نے یہود کو خیبر سے نکالنے کا ارادہ کیا، اور جب آپ خیبر پر غالب ہوئے تھے اس وقت وہ زمین اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور مسلمانوں کے لیے تھی، کیونکہ وہ قبضہ ہوا مسلمانوں کا، تو زمین اللہ کے لیے اصل میں تو تھی، پھر مسلمانوں اور نبی کریم میں تقسیم ہونی تھی۔ آپ نے یہود کو اس سرزمین سے نکالنے کا ارادہ فرمایا تو یہود نے آپ سے سوال کیا، یعنی عرض کی کہ آپ ان کو وہاں برقرار رکھیں اور وہ آپ کی طرف سے وہاں عمل کریں گے، اور اس کے بدلے میں آپ کو نصف پھل دیے جائیں گے۔ جیسے کھجور کے باغات ہیں، انہوں نے کہا ہمیں یہاں رہنے دیں، ہم محنت کریں گے، ان کو آباد رکھیں گے، جو پیداوار ہوگی آدھی آپ کی آدھی ہماری۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم جب تک چاہیں گے تم کو اس شرط پر برقرار رکھیں گے۔ چنانچہ ان کو اسی شرط پر برقرار رکھا گیا، حتیٰ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو طائمہ اور اریحہ 2 علاقے تھے ان کی طرف جلا وطن کر دیا۔ تو دیکھیں یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور محبت تھی، پیار تھا کہ یہود جنہوں نے ہمیشہ مسلمانوں کی جڑیں کاٹی، جب رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں یہود موجود تھے، تو پہلے پہل سرکار نے ان کو نہیں نکالا بلکہ ان سے معاہدہ کر کے ان کو قریب رہنے کی اجازت دی۔ پھر انہوں نے عہد شکنی کی، جو ایک الگ واقعہ ہے اور طویل ہے، خلاصہ یہ ہے کہ عہد شکنی کی تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینے سے جلا وطن کر دیا۔ تو خیبر کے جو یہود تھے وہ بڑے خطرناک تھے، اور خیبر کا قلعہ معروف ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دست اقدس سے توڑا تھا، اور اللہ نے آپ کے ہاتھ پر فتح عطا فرمائی تھی۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلسل تنگ کرتے تھے، دشمنوں کی مدد کرنا دیگر۔ اب حملہ ہوا اور وہ کہتے تھے کہ کبھی بھی آپ ہمارے قلعے کو فتح نہیں کر سکتے، اور واقعی محاصرہ ہوا تو کئی دن تک یہ چلتا رہا، لیکن آخر کار اللہ نے فتح دی۔ اب اتنا زج نبی کریم کو تو خیر کون زج کر سکتا ہے، میں ایک عرف عام والی بات کر رہا ہوں کہ اگر کوئی ہمیں بہت زیادہ زج کر دے، بار بار ہمیں ذہنی اذیتیں دے، ٹینشن دے، جب ہم اس پر غالب آئیں گے تو کرم نوازی تو بہت دور کی بات ہے، ہم تو اس کو اچھی طریقے سے مزہ چکھانا چاہیں گے۔ لیکن رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم بڑے عظیم انسان تھے، آپ نے انہی کی ریکویسٹ پر، کیونکہ آبائی زمینوں سے سب کو محبت ہوتی ہے، پیار ہوتا ہے، اور کوئی بھی اپنی زمین چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا، تو سرکار نے ان کے بھی دکھ کا احساس فرمایا اور ان کو زمینیں اس شرط پر دیں۔ لیکن جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت آیا تو پھر آپ نے مصلحتاً ان کو وہاں سے نکالا۔ تو اس لیے پتہ چلا کہ دشمن بھی ہو، اگر آپ اس کے ساتھ کوئی کرم نوازی کا اس طرح پہلو کر سکیں، اختیار کر سکیں کہ نہ آپ کو نقصان ہو نہ مذہب اسلام کو نقصان ہو، تو اس کی بالکل گنجائش ہوتی ہے، اور اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کہا جا سکتا ہے۔ اس سے یہ بھی ذرا لوگ ہمارے سب بہن بھائی جو سن رہے ہیں غور کریں کہ جب کفار کے ساتھ، اہل کتاب کے ساتھ یہ معاملہ ہے، کیونکہ دیکھیں نا مکے میں مشرکین کو سرکار نے معاف فرمایا، یہاں پہ یہود کو کیا، جب غیر مسلمین کے ساتھ ہمارے مذہب کے یہ رویے ہیں اور مذہبی شخصیات ہمارے اکابرین کے رویے ہیں،
تو اپنے مسلمان بھائیوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ان کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ ان کے ساتھ میل جول کیسا ہونا چاہیے؟ اور ان میں بھی مسلمان بھائیوں میں سے بھی خاص طور پہ رشتہ دار، ہمارے اپنے خاندان والے، لیکن آپ یہ دیکھیں گے کہ لڑائی جھگڑا، فتنہ فساد، ٹانگیں کھینچنا، ایک دوسرے کا گریبان پکڑنا، ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرنا، چاہے وہ کسی بھی حوالے سے ہو، سیاست کے حوالے سے ہو، خاندانی جھگڑے ہوتے ہیں، یا آفیسز فیکٹریز کے اندر دیکھ لیں لیگ پولنگ کتنی زیادہ چل رہی ہوتی ہے۔ یعنی ہم ان چیزوں کو بھول گئے جو ہمارے اکابرین نے اختیار کر کے تاریخی مثالیں قائم کی تھیں، اور ہمیں تو یہ تنبیہ بھی کی سرکار نے شاد فرمایا کہ تمام مومن آپس میں ایک جسم کی مانند ہیں، کہ جسم کے اگر ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے۔ ہم نے کبھی کی ہے؟ اور اس طرح سرکار نے شاد فرمایا کہ مومن آپس میں ایک عمارت کی طرح ہیں جس کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے۔ تو کیا ہم مضبوط کرتے ہیں؟ کوئی ایسا آفت کا لمحہ آ جائے، کوئی زلزلہ آ گیا، سیلاب، تب تو میں نے دیکھا ہے کہ قوم ذرا متحد ہو کر بغیر کسی نسل کے، رنگ کے مدد کرتی ہے، لیکن عام طور پہ ہم ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ کے کمزور کر رہے ہوتے ہیں، مضبوط نہیں۔ ہمیں توجہ کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔